बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, अक्सर ये बात की जाती है कि हमारे यहाँ अच्छी खबरें होती हैं लेकिन मीडिया का काम बुरी खबरें दिखाना ही है। हमें हर तरफ पाकिस्तान में जो बुराइयां हैं वो नज़र आती हैं, या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में जो खराबियां हैं हम उसका तज़किरा करते हैं। जो पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें हैं उस तरीके से ना हाईलाइट होती हैं ना उन पर तवज्जो दी जाती है। पाकिस्तानी बहुत से कारनामे सर अंजाम देते हैं, तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, और मुख्तलिफ इम्तिहानात में पोजीशंस हासिल करते हैं। लेकिन टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर इतनी जगह भी नहीं पाते कि लोगों को पता चल सके कि किस नौजवान ने पाकिस्तान का कितना नाम रोशन किया है। बुरी खबरों में जब अच्छी खबरें आती हैं तो कौम में उम्मीद पैदा होती है, कौम में एक लगन पैदा होती है, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। लेकिन ये जज्बा तभी पैदा हो सकता है कि जब मीडिया, जिसका काम है सोसाइटी की तामीर करना, वो उस तरफ भी तवज्जो दे। सनसनी के तरफ हर जो है वो शख्स जाना चाहता है। हम खबरें तलाश भी वैसी ही करते हैं, जुराइम की खबरें देखते हैं, हम चाहते हैं लड़ाई मार कुटाई की खबरें वो सामने आती रहें। लेकिन मीडिया से जो गिला है वो भी दुरुस्त है। ठीक है, आवाम चाहती है सनसनी खेजी देखना, लेकिन मीडिया का भी काम है लोगों की रहनुमाई करना, एजेंडा सेट करना, लोगों के सामने पाकिस्तान की अच्छी पिक्चर लेकर आना। और यही कौमों की बुनियाद हुआ करती है। इसी तरीके से कौमें आगे बढ़ती हैं कि वो अपनी कमज़ोरियों की निशानदेही करती हैं, अपनी खूबियों को बयान करती हैं और अपने आप को प्रेजेंट करती हैं दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। अगर देखा जाए तो बहुत से पाकिस्तानियों ने बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया, नोबल इनाम तक पाकिस्तान ने हासिल किए। दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने अपने तालीम के और अपने इल्म और हुनर के झंडे गाड़े, लेकिन हम कम ही देखते हैं कि उनको उतनी पजीराई मिलती है। अभी ताज़ा तरीन ही जो पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, पूरी कौम खुशी से निढाल दिखाई देती है। हर तरफ चर्चे हैं, हर बंदा समझता है कि इन हालात में जब मायूसी की फ़ज़ाएँ हर तरफ मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मिला है तो उसकी बुनियाद पर पूरी कौम अपने गम भुला बैठती है और खुशियों में शरीक हो जाती है। आज का प्रोग्राम भी हमारा इसी सिलसिले की एक कोशिश है। हमारे आज के मेहमान हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर, पाकिस्तान के नौजवान जो बलूचिस्तान से तल्लक रखते हैं, और पाकिस्तान के तीसरे नौजवान हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इसरार खान काकड़ साहब। इसरार खान काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। पाकिस्तानियों के लिए आनर की बात है कि आपने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का दुनिया भर में एक नाम है, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तालीम के मैदान में आगे बढ़ते हैं, वहाँ के इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये बड़ा ही एजाज़ होता है कि गोरों के देश में, गोरों की यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके से एक शख्स उठे और वहाँ जाके उनका सदर मुंतखब हो जाए। कभी आपने सोचा था कि ऑक्सफोर्ड में जाऊँगा पढ़ने, ऑक्सफोर्ड ख़ास तौर पे, फिर वहाँ का सदर भी बन जाऊँगा? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका और नियो न्यूज़ का कि मुझे दावत दी आज यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान में नौजवानों में काफ़ी सलाहियत तो बहुत है, बहुत कॉम्पिटेंट है, सिर्फ एक राइट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। अगर वो उनको मिले तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही नौजवान हूँ, मैं समझता हूँ मैं बड़ा एक ऑर्डिनरी नौजवान हूँ। मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में है। मैंने कभी भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि मैं ऑक्सफोर्ड जाऊँगा और ऑक्सफोर्ड जाके ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदारत संभालूँगा। मैंने अपनी एजुकेशन गुलिस्तान गांव के स्कूल से स्टार्ट की थी। वहाँ पे तो जब हम बड़े हो रहे थे, ऑक्सफोर्ड का मुझे पता भी नहीं था कि ये है क्या, ये एग्जिस्ट भी करती है, यानी लेट अलोन ड्रीमिंग अबाउट इट। ये तो बाद में ऑक्सफोर्ड का पता चला और उसके हवाले से ही फिर ख़ास तौर पे यूट्यूब पे एक बार डिबेट देखी, वो भी मेहदी हसन की, वो इस्लाम पे काफ़ी फेमस डिबेट है, आज भी लोग उसको देखते रहते। तो मुझे बड़ी एक ख्वाहिश थी कि कैसी जगह है, किस तरह तकरीरें होती है कि मुझे भी एक दिन जाओ सिर्फ देखूँ और तकरीर करूँ, यहाँ तक की ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ वहाँ पे और तकरीर करूँ, यहाँ तक की मेरी ख्वाहिश थी। तो फिर शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है और फैमिली की दुआएं और सपोर्ट कि मुझे ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिला। और उसके बाद फिर जब मैं यूनियन में वहाँ पे यूनिवर्सिटी गया तो सबसे पहली चीज़ मैंने यूनियन ज्वाइन की। फिर यूनियन ज्वाइन करते हुए फिर एक सिलसिला था, मेहनत थी। जिस दिन आपका एडमिशन हुआ यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उस दिन क्या जज्बात थे? सबसे ज़्यादा खुश कौन था फैमिली में? आपकी खुशी ज़्यादा थी, फैमिली के लोग, कि जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा, किला अब्दुल्ला से तल्लक रखने वाला बच्चा ऑक्सफोर्ड चला गया? जी, जिस दिन मेरी एडमिशन हुई, मुझे सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि मुझे तसव्वुर था कि ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, बलूचिस्तान के लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि मुझे वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन मिली, क्योंकि वो एडमिशन भी आसान नहीं होता।
اس کے بعد فیملی کافی خوش تھی. میں نے جب نیوز شیئر کی تو بہت ہی سارے خوش تھے. انہوں نے اپنے سوشل میڈیاز جتنے بھی نیٹ ورکس تھے ان میں شیئر کیا, جہاں تک جن کی کیپیسٹی میں سیلیبریٹ کر سکتے ہر بندے نے سیلیبریٹ کیا. آپ صدر بنے, آپ نے اپنی وہ بلوچی جو ہے وہ پگ پہنی ہوئی دیکھی لوگوں نے, تصور کیا تھا؟ لیکن ہمارے یہاں تو لوگ جاتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے اپنے آپ ڈریس کو چینج کرتے ہیں پاکستانی, وہ کہتے ہیں جی گوروں کے دیس میں گوروں کا لباس پہنیں گے. یہ کیا سوچ تھی آپ کی کہ اپنا لباس بلوچی لباس پہن کے میں حلف بھی اٹھاؤں گا, وہاں پہ ووٹ بھی مانگوں گا؟ جو پگڑی والی جو تصویر کافی وائرل ہوئی ہے, فیمس ہوئی ہے, وہ اصل میں میری صدارت سے پہلے وہاں پہ ایک ڈیبیٹ تھی, اور وہ ڈیبیٹ تھی کلونیلزم پہ کہ برٹش کی جو راج ہے وہ آج بھی زندہ ہے پاکستان اور انڈیا میں. تو میں نے سوچا اس ڈیبیٹ میں حامد میر صاحب بھی آئے ہوئے تھے کہ یہ وہ والی ڈیبیٹ ہے جس پہ ہم, اور کوشش تھی کہ میں اپنے لباس میں دیسی لباس میں وہاں پہ چلا جاؤں, کیونکہ بات راج کی ہو رہی تھی, راج کے قانونوں کی ہو رہی تھی. اور کبھی بھی پگڑی کو انہوں نے تاریخی طور پہ اس طرح استعمال بھی کیا ہوتا کہ پگڑی تو کافی ایک عزت والی خاص طور پہ ہمارے کلچر میں ہوتی ہے کہ انہوں نے پگڑی والوں کو دروازہ کھولنے کے لیے رکھنا شروع کر دیا تھا. تو میں کہا وہ اس کی ایک سمبولک وہ تھی کہ وہ ریپرزنٹیشن کروں کہ پگڑی کا مطلب ہمارے علاقے یا سوسائٹی میں اوریجنلی تھا کیا. تو اس موقع پہ بالکل پہنا. لیکن اس کے علاوہ ہم وہاں کے بھی بلیک ٹائی سوٹ بھی پہنتے ہیں, وہاں کی بھی کلچر کے ساتھ چل کے چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں پہ اپنا کلچر امپوز کرنا, کبھی بھی اس کا موقف نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ اپنا کلچر ریپرزینٹ کریں. لیکن کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں نا, اپنے کلچر سے بھی ڈرتے ہیں, وہاں اس کو بیان کرتے ہوئے بھی, اپنا لباس پہنتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. نہیں دیکھیں, بالکل ہوں گے کچھ لوگ ان کو شرم فیلنگ ہوتی ہے شرم کی کہ وہ ریپرزینٹ کرے. لیکن مجھے تو ہمیشہ فخر رہی ہے, چاہے اس بات پہ کہ میں قلعہ عبداللہ سے ایک چھوٹے گاؤں سے ہوں, اس بات پہ فخر رہی ہے کہ میں ایک مڈل کلاس سے ہوں, اس بات پہ فخر رہی ہے کہ میری ایجوکیشن ایک ٹاٹ کے سکول سے سٹارٹ ہوئی. یہ ساری فرق ساروں باتوں پہ مجھے فخر ہے. یعنی سکول میں بینچ بٹ کرسی وغیرہ نہیں آپ کی تھی؟ وہ آج بھی پرسوں آئے ہوئے تھے ایک ڈاکومنٹری بنانے, تو جس سکول سے سٹارٹ لی ہے ساری ایجوکیشن تو وہاں پہ نہیں, جو پرائمری ایجوکیشن وہ ٹاٹ والے ہی سکول تھے. لیکن یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ وہاں سے میں آیا ہوں, کیونکہ جو میری جرنی میں ایک انسپریشن ہوتی ہے, ایک اسٹرینتھ, آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اور وہ موٹیویشن اسی طرح بیک گراؤنڈ سے اگر آپ ہوتے ہو آپ کو دیتی ہے اس طرح کی چیزیں کہ اس طرح گاؤں اور اس طرح سکول اور اس طرح کے لوگوں کو آپ نے کل فائدہ پہنچانا ہے اور کوئی اس طرح کام کرنے ہیں کہ کل آپ کنٹریبیوٹ کر سکے. تو وہ مینٹل سٹرینتھ بھی رہتی ہے اور موٹیویشنل سٹرینتھ. آپ کس سے متاثر تھے اپنے زمانہ طالب علمی میں؟ چھوٹے جب بچہ ہوتا ہے نا, کسی سے متاثر ہوتا ہے, گاؤں کے وڈیرے سے, اپنے وزیر اعلیٰ سے, اپنے گورنر سے, بڑے قبیلے کے سردار سے, آپ کس سے متاثر تھے؟ دیکھیں انسپریشن چینج ہوتے رہے. جب گاؤں میں تھے تو انسپریشنز کچھ الگ تھے, وہاں پہ گاؤں کے خان بھی تھے, بڑا ایک گن اور کلاشنکوف کلچر بھی تھا, وہ بھی بڑا میرے لیے ایک اس کی اپنی ایک اٹریکشن تھی کہ یہ دیکھیں ایک بندہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے اتنی سیکیورٹی, اتنے گارڈز جا رہے ہیں, ایک خان جا رہا ہے اس کے پیچھے اتنی, وہ بھی ایک زمانے میں انسپریشن تھی. لیکن وہ جب گاؤں سے نکلے آگے پاکستان میں بڑے اسکول جانے کے لیے تو انسپریشن پھر چینج ہوتے رہے. پھر ایک زمانے میں انسپریشن یہ تھی کہ آرمی میں بھی جائے, جب جوان تھے بالکل میٹرک کے ٹائم میں. پھر ادھر انسپریشن پھر چینج ہوئی خاص طور پہ لاء کے لیے, اور وہ تب چینج ہوئی جب 2016 میں واقعہ ہوا وکلا کا بلوچستان میں کہ ایک انٹائر جو لیگل فرٹرنیٹی تھی بلوچستان کا برین ڈرین ہوا, وہاں کی ایک جنریشنل جو نقصان پہنچا. تو اس کے بعد مجھے وکالت کی اور لاء کا بہت شوق چڑھا, تو پھر وہ راستہ پکڑ لیا. لیکن یہ تھرو اینڈ تھرو انسپریشنز چینج ہوتی رہی ہے. پھر ایک زمانے میں میرے لیے اپنے انسپریشن میرے اپنے بھائی تھے رفیع اللہ کاکڑ, جنہوں نے بھی اسی ٹاٹ سکول سے سٹارٹ لیا, اور ٹاٹ سکول سے جا کے وہ بلوچستان کے پہلے روڈ اسکالر بنے. تو وہ بھی ایک پھر ٹائم میں وہ انسپریشن تھے. تو تھرو آؤٹ اینڈ تھرو چینج ہوتے رہے انسپریشنز. لیکن اگر دیکھا جائے بلوچستان کے حوالے سے بہت نیگیٹو خبریں آتی ہیں, لیکن ہم اکثر لوگوں سے ملتے ہیں, ہمارے دوست وہاں پہ ہیں. بلوچستان سے باہر پڑھنے والے لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے, جو انگلینڈ سے, یو ایس سے, کینیڈا سے پڑھ کے بچے آتے ہیں. بلکہ اگر پاکستان بننے کے بعد بھی دیکھا جائے تو بہت سے ہمارے وہاں کے جو سردار تھے وہ بھی باہر سے پڑھے ہوئے تھے. لیکن نیگیٹیوٹی زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے بلوچستان کے حوالے سے, پازیٹیوٹی بہت پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن اس میں دو چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ یہ ایک اپروچ رہا ہے, بلوچستان کے نہیں جو ریسٹ آف پاکستان یا فیڈریشن کا, جو وہاں کی ہمیشہ خبریں نگیٹیو خبریں ہمیشہ زیادہ پھیلائی جاتی ہے, پازیٹیو دبائی جاتی ہے. کیونکہ آج کل نگیٹیو خبریں زیادہ سیل ہوتی ہے کمپیئر ٹو پازیٹیو خبریں. ایک تو یہ بڑا مثالیں دار چیزیں لوگ دیکھتے ہیں.
جی مثالیں دار چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، چسکا لیتے ہیں. بالکل وہ چسکا لیتے ہیں، آپ کی بات بالکل سی. اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں کچھ حقیقی بھی مسئلے ہیں، جنون ایشوز ہے. وہاں کے نوجوانوں میں بڑی نا امیدی ہے، وہاں کی یوتھ میری نظر میں ڈس انگیجڈ ہے، اور وہاں پہ بلوچستان میں جنون گریوینسز ہے. جو بلوچستان کے لوگ پاکستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کا یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ آپ ان کو انگیج کرتے ہیں، آپ ان کو سینٹر میں لاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ڈائیلاگ اور ڈسکشن کرتے ہیں. تو وہ چیزیں میری نظر میں آئی تھنک یہ تو ہمیشہ میری درخواست رہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، پاکستان کی طاقتور قوتوں سے ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ انگیج کرے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کرے اور ان کو مین سٹریم میں لائے، کیونکہ وہی بلوچستان کے لوگ اور نوجوان بلوچستان کی فیوچر ہے، اور وہی پاکستان کا سسٹم اور اس کا حصہ بن کے ہی پاکستان کا نام روشن کریں گے. کچھ خبریں سامنے آئی تھی کہ بلوچستان حکومت نے یا وفاقی حکومت نے آپ کو آفر کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، کس شعبے میں کام کرنے کی آفر ہوئی؟ دیکھیے میری تو کوشش ہے کہ میں یوتھ انگیجمنٹ میں کام کروں، پھر میری اپنی فیلڈ ہے لا کے حوالے سے، میں بیرسٹر بھی ہوں. مجھے اس طرح کوئی آفر نہیں آئی نہ بلوچستان گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، کہ میں ان کے ساتھ اس حوالے سے کسی کیپیسٹی میں کام کروں. جہاں پہ آئے گی میں بالکل حاضر ہوں ہمیشہ، جہاں پہ پاکستان کی خدمت کرے، اور خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے، اور جہاں پہ لا کے ایشوز پہ ہمیشہ حاضر ہے. کاکڑ صاحب ایک بریک لے لیں، کمرشل بریک ہمیں لینی ضروری ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ موجود ہے آکسفورڈ یونین کے صدر اسرار خان کاکڑ. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے تاکہ لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہی جذبہ پیدا ہو جو اسرار خان کاکڑ یہاں سے لے کے آکسفورڈ گئے تھے اور وہاں الیکشن جیت کر انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستانی نہ صرف تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، بلکہ لوگوں کے ساتھ پبلک ریلیشننگ میں اور لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کا لوہا بنوانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.